اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ اے لوگو، اپنے رب کے غصے سے بچو اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجیے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرب قیامت کے علامات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہ کسی نبی مرسل کو۔ نمبر 2، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ آثار اور علائم سے تخمینہ تو لگایا جاتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی غلط۔ حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 3، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت، ناقص ہوگا یا کامل، خوبصورت ہوگا یا بدشکل ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ 5واں، موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی، گھر سے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس اللہ کی بات پر یقین کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ موجودہ دنیا میں امتحان کی مصلحت سے لوگوں کو آزادی دی گئی ہے۔ اس امتحانی آزادی کو آدمی حقیقی آزادی سمجھ لیتا ہے
یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تمام انسانی برائیاں اسی دھوکے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو چاہے کرے، کوئی اس کا پکڑنے والا نہیں، حالانکہ آخرکار آدمی کے اوپر اتنا کٹھن وقت آنے والا ہے کہ باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے نہ بن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔